اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں سب بدعت خدا ہے جو برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل اور ان کے اصحاب کا. سیگمنٹ داستان محمد, شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زمانہ جاہلیت, زمانہ جاہلیت کے کنارے پہ کھڑا ہے. خلاصہ پس منظر کہ زمانہ ایک تو جاہلیت کے کنارے پر کھڑا ہے. روشنی کوئی نہیں ہے, عروج کی روشنی کوئی نہیں ہے, علم کی ہدایت کی. پھر اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بات اگر بیان کی جائے تو شروع سے کہ والد کی وفات نہیں, اس سے بھی پہلے جائے دادا کا اپنے بچے کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے قربانی, بعد میں باپ کا سایہ سر سے اٹھنا ولادت سے پہلے ہی, پھر ولادت ہوتی, ولادت کے بعد 6 سال بعد ماں کا سایہ بھی سر سے چلے جانا. پھر کچھ سالوں بعد چچا کی پرورش سے بھی ہٹ جانا. پھر چچا کا ساتھ دینا. یہ سب آج اس نشریات میں اس سیگمنٹ میں 2 حصے کر کے آپ کو بتائے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جب زمانہ جاہلیت اپنے عروج پر تھا, اس سے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان. بات ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کہا تھا کہ جب میرے ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے, 10 بیٹے, تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا. اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے, قربانی کا وقت آیا. پھر ایک حضرت عبداللہ جن کو قریش بہت پیار کرتے تھے, قریش جن کو اپنی آنکھوں کا تارا کہتے تھے, وہ عبداللہ. پھر یہ وقت آیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور باقی 9 بیٹے ابو جہل کو نکال کے باقی بیٹے اور یہ حضرت عبداللہ. اب اس زمانے میں قرآن ڈالا گیا. اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو قرآن اندازی ہوئی یا پرچیاں ڈالی گئی, لیکن تب قرآن ڈالا گیا, پرچیاں ڈالی گئی کہ دیکھتے ہیں کون ملتا ہے, کس کی قربانی کرنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے, یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. اب جناب عبداللہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے.
لیکن قریش جن کو حضرت عبداللہ سے بہت پیار تھا، عبداللہ بن عبد المطلب سے بہت پیار تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی رک جائیں، ابھی کرتے ہیں، ایک اور قرہ ڈالیں، اس کی جگہ ہم 10 اونٹ رکھتے ہیں، انہیں قربان نہ کریں، آپ 10 اونٹ رکھے، دیکھتے ہیں 10 اونٹ آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ 10 اونٹ ڈالے، ایک پرچی میں 10 اونٹ، ایک پرچی میں حضرت عبداللہ، پھر ڈالا، جواب کیا آیا؟ اونٹ نہیں، حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی، قریش نے اپنی کوشش جاری رکھی، قریش نے کہا نہیں جی ایک اور قرہ ڈالیں، اس میں ہم رکھتے ہیں 20 اونٹ، 20 اونٹ رکھے، پھر کا جواب آیا 20 اونٹ ہے؟ نہیں جی، حضرت عبداللہ آئے، پھر حضرت عبداللہ اونٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی 30، پھر بھی حضرت عبداللہ 40 50 60 70 80 100 اونٹ، اس زمانے کی سب سے مہنگی ترین چیز اونٹ، جیسے آج کل کی لگژری گاڑی، مہنگی گاڑی ہے نا، ان تب کے 100 اونٹ، ایک اونٹ جس کے پاس ہوتا تھا کہتے تھے واہ کیا دیکھو یار کتنا امیر آدمی ہے، اونٹ رکھا ہوا ہے اس میں، آج میں نے بھیڑ رکھی ہے تو رہتے تو مجھے روکیں گے یہ دیکھو صرف بھیڑ رکھی ہوئی ہے، کتنا امیر ہے۔ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اگر اس کو بچانے کے لیے 100 بھیڑ رکھ دوں، ایک بھیڑ کی مالیت بھی غالباً اب جب میں نے لی تھی تب 4 تھی، اب 8 کروڑ ہے، تو یہ بات اربوں میں چلی جاتی ہے بھائی۔ 100 اونٹ رکھو، رکھ دیے، اب کیا جواب ہے؟ جناب عبداللہ ہے یہ 100 اونٹ ہے؟ نہیں، اب 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ ہے، جناب عبداللہ کی جان بخشی گئی، قربان ہونے سے رہ گئے، قریش نے بچا لیا، قریش نے روک لیا، اب 100 اونٹ قربان ہوئے، 100 اونٹ قربان ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک حادثے میں آپ سفر میں تھے مکہ میں، تو تب ان کا عقد ہوا، پہلے اس سے پہلے عقد ہوا بیوی فاطمہ کے ساتھ، اور پھر ایک سفر میں مدینہ سے مکہ کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ پھر اب باپ کا انتقال ہو گیا، ماں بیوہ رہ گئی، آگے کا منظر کیا ہے؟ جو آگے کا منظر ہے وہ کیا ہے؟ آج کریں گے وقت کے بعد۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد۔